السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، ان کی چیئرمین شپ بھی ختم ہو گئی ہے اور محض 20 دن تک وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہی رہ سکے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے اب یہ فیصلہ دیا گیا ہے انٹرا پارٹی الیکشنز قانون کے مطابق ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ فیصلہ محفوظ تھا جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کہ آج ہی سنایا جائے اور پھر سنا دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کا کنٹینٹ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ ایگزیکٹلی یہ معاملہ تھا کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے میں تاخیر کی، پھر اس کے بعد معاملہ الیکشن کمیشن آیا۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت دی کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائی جائیں۔ عمران خان کیونکہ توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ تھے، ان کی سزا کو کہ معطل ہو چکی تھی، لیکن سزا فیلڈ میں ضرور تھی کیونکہ ان کی بریت نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ ضرورت پیش آئی کہ نیا چیئرمین کون ہوگا۔ کوئی مین پولیٹیکل لیڈر اس وقت جیل سے باہر تھا نہیں، تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک وکیل کو چیئرمین پی ٹی آئی بنایا جائے، اور پھر جو نام سامنے آیا وہ بیرسٹر گوہر کا تھا۔ غالباً 2 دسمبر وہ دن تھا جب باضابطہ طور پہ گوہر علی خان جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی بنے۔ محض 20 دن تک ہی وہ چیئرمین پی ٹی آئی رہ سکے، اور پھر اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشنز جو پی ٹی آئی نے کروائے ہیں وہ کالعدم قرار دے دیے ہیں، اور یوں پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے یہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا محفوظ شدہ فیصلہ سنایا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کروائے، جس کے بعد پی ٹی آئی بلے کے نشان کی اہل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں مزید کیا کہا؟ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو درخواست گزاروں نے چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائنانس ونگ نے بھی انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے مبینہ نئے چیئرمین پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن سے پہلے جو دستاویزات جمع کروائیں، پی ٹی آئی پر عام اعتراضات یہ تھے کہ پی ٹی آئی آئین کے مطابق، یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کا بطور سیاسی جماعت اپنا آئین ہے، اس کے آئین کے تحت انتخابات نہیں بلکہ خفیہ طریقے سے کروائے گئے، اور کسی بھی ممبر کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ اعتراض تھا جو اکبر ایس بابر بھی الیکشن کمیشن لے کے گئے۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے دفتر میں کاغذات نامزدگی نہ تھے، اور جو خواہش مند یا جو اس الیکشن پروسیس انٹرا پارٹی الیکشن پروسیس میں حصہ لینے کے خواہش مند شخص تھے، اس نے جناب یہ بلے کا نشان لینے کے لیے ایسا کیا۔ فیصلے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائنانس ونگ نے پی ٹی آئی کو سوال نامہ دیا، اور پولیٹیکل فائنانس ونگ نے نیاز اللہ نیازی کی بطور چیف الیکشن کمشنر تعیناتی پر بھی اعتراض اٹھایا۔ اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عمر ایوب کو کسی آئینی فورم نے سیکرٹری جنرل ہی تعینات نہیں کیا تھا، یعنی نہ صرف گوہر علی خان گئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب بھی اب اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ ان کی حیثیت کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ عمر ایوب نیاز اللہ نیازی کو پارٹی چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر کو انتخابات کرانے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کو پارٹی کے سابق چیف الیکشن کمشنر جمال اکبر انصاری کا کوئی استعفیٰ ہی نہیں ملا، یہ بھی انکشاف کیا گیا اس فیصلے میں۔ پھر اس فیصلے میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جمال اکبر انصاری کو ہٹانے کی بھی کوئی دستاویز نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق وفاقی الیکشن کمشنر 5 سال کے لیے تعینات ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جمال اکبر کو عہدے سے ہٹانے کی کوئی قرارداد جمع نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے اعتراف کیا کہ پی ٹی آئی الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں پروسیس قانون کے مطابق یا جو
پارٹی آئین کے مطابق جو ہے وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا۔ اور پھر فیصلے میں مزید کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے 2017 میں منتخب عہدیداران کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ عمر ایوب کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے آئینی سیکرٹری جنرل منتخب ہی نہیں ہوئے، جبکہ اسد عمر دستیاب ریکارڈ کے مطابق پارٹی کے جنرل سیکرٹری جنرل ہیں۔ پی ٹی آئی کے آئین میں کچھ ایسا نہیں کہ چیئرمین عہدیداران کی میعاد بڑھا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے چیئرمین کی میعاد 13 جون سن 2023 جو رواں سال ہے اس کو مکمل ہو گئی۔ آئینی طور پر پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے قبل چیف آرگنائزر نے چلانا تھا۔ اور پھر اس فیصلے میں الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے 10 جون 2022 تک کوئی الیکشن نہیں کروایا۔ پی ٹی آئی کا یہ الیکشن بھی آئین کے مطابق نہیں تھا، یعنی جو عمران خان پر کچھ عرصہ کنٹینیو کیا انہوں نے، آئین کے مطابق کسی عہدیدار کے پاس عہدیداران کا تقرر یا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا اختیار نہیں تھا۔ اور پھر یہ وہ فیصلہ دیا گیا ہے جس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابی نشان بلے سے محروم ہو گئی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے پاس عدالتی فورمز موجود ہیں جہاں سے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ وہ پہلے بھی گئے، دوبارہ بھی جائیں گے، اور اگر وہاں سے ریلیف نہیں ملتا یا ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جاتے ہیں وہاں سے ریلیف نہیں ملتا تو الٹیمیٹلی پھر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان آنا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریلیف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتا ہے۔ لیکن ایک اگر ہم بات کریں ٹائمنگ کی تو وقت جو ہے وہ بہت کم ہوگا۔ اس کی ریزننگ بالکل واضح ہے، اور وہ ریزننگ ہمیں نظر آتی ہے کہ ٹائم کم ہے جو الیکشن کمیشن کا شیڈیول جاری ہوا ہے عام انتخابات کے لیے۔ اب وہ جو الاٹمنٹ آف الیکشن سمبلز ٹو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ 13 جنوری تک ہے، یعنی 7-8 دن یہ اور 13 دن یہ، تقریباً 20 دن ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس، کہ وہ اپنے بلے کے نشان کو بچانے کے لیے 20 دنوں میں عدالتی فورم سے رجوع کر سکتی ہے۔ اور اگر ان عدالتی محاذوں سے بھی، عدالتی یا قانونی جنگ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہ مل سکا تو پھر تحریک انصاف کے تمام امیدواران ایک آزاد حیثیت سے ان کو الیکشن لڑنا پڑ جائے گا۔ یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یا سیاسی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا جس میں سینٹ الیکشن سے عین پہلے جب ٹکٹس کی تقسیم ہو گئی تھی مسلم لیگ نون کے تمام سینیٹرز جو ہیں وہ آزاد ہو گئے تھے۔ اب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کوئی نہیں ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے، شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو گئی ہے، تو اس سے ایک چیز تو لگ رہا ہے کہ جیسے اب پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ شاید شاہ محمود قریشی کریں، اور کیا اس سے پارٹی مزید اختلافات کا شکار ہوگی۔ ایک طرف وکیل کھڑے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، جیسے لطیف کھوسہ نے کہا کہ میں سینئر ہوں، میں سب کچھ چلاؤں گا، تو آگے پتہ نہیں یہ لڑائیاں مزید بڑھیں گی، اختلافات مزید بڑھیں گے۔ پہلے عمران خان مائنس ہوئے، اب بلہ بھی مائنس ہو گیا، اور ایسی صورتحال میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کو کہ اس طرح سے مائکرو مینجمنٹ کر سکتی ہے؟ کیا اس طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے جو آئین ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز کے کانسٹیٹیوشنز ہیں، کیا اس پہ امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے اس حد تک ان کی مانیٹرنگ کر سکتی ہے؟ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ سیاسی جماعتیں ایک فرد واحد کے گرد گھومتی ہیں، یہاں پہ موروثی سیاست ہے، ایسے میں یہ فیصلہ اس کی کیا حیثیت ہوگی، عدالتیں اس پریسیڈنٹ کو کیسے لیں گی، یہ بہت اہم ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔